لیکن جس غریب کا چہلم ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ کربلا گیا تھا. بیٹیاں تھیں، بیٹی تھی، بہنیں تھیں، پردہ بیویاں تھیں. اس حسین کو رلایا اور ستایا گیا ہے. اس مظلوم کا ماتم ہے. آج چہلم ہے ایک کا نہیں ہے، بلکہ آج یہ چہلم کربلا کے ان پیاسوں کا ہے. لیلا کے 18 برس کے بیٹے کا چہلم ہے. فروا کے 13 برس کے قاسم کا چہلم ہے. زینب کے ماں جائے اور بھائی شیر عباس کا چہلم ہے. اچھا ٹھیک ہے، چہلم ہے، لیکن کلیجہ تڑپ جاتا ہے کہ حسین کے، بلکہ یوں کہوں کہ بی بی رباب کے 6 مہینے کے بچے کا بھی چہلم ہے. زندان شام میں ایک بچی تھی جس کا نام سکینہ ہے، کہ جس کے رخسار پہ تماچوں کے نشان ہیں، جو اپنے غریب بابا کو یاد کر کے روتی ہے، لیکن لعینوں نے اسے ستایا بہت ہے. اس کے رخسار پہ ابھرے ہوئے نیند کے نشان ہیں. سسکیاں ہے. آپ کو پتا ہے یہ جو چہلم ہے نا، یہ چہلم انہیں 1400 سال سے زیادہ ہو گئے. آج ہم نے کربلا سنی ہے، یہ رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی. حالانکہ میں نے مصائب کبھی کوئی فقہ تو پڑھا بھی نہیں ہے، اور مجھے بہت وقت دینا بھی نہیں ہے. یہ میری زندگی کا اکلوتا اہتمام ہوتا ہے اعظم گڑھ کا، جس پہ میں باقاعدہ نقابت نہیں کرتا، نہ میں مصائب پڑھتا ہوں، میں صرف اشارے کرتا ہوں. تابوت آتا ہے. اس لیے یہ جو اہتمام ہو رہا ہے اس میں صرف احساس ہے، اور احساس کریں تو کلیجہ پھٹ جائے گا. انصاف سے بتائیے. ادھر پردہ دار بہنیں میرے پاس جوان ابھی دوڑے ہوئے آئے، وہ کہہ رہے تھے اچھا نہیں لگ رہا ہے. ہم نے کہا بتاؤ کیا ہوا؟ ادھر عورتوں کے بیٹھنے کا اہتمام ہوا، سامنے مردوں کے کھڑے ہونے کا اہتمام ہوا ہے. اس طرف ہے وہ بہت دیر سے پیچھے کھڑی ہیں، اچھا نہیں لگ رہا ہے. غیرتداروں تمہاری غیرتوں کو سلام ہو. بہنیں پیچھے کھڑی رہی، تمہیں اچھا نہیں لگ رہا تھا. سکینہ دربار میں کھڑی رہی ہے، علی کی بیٹیاں بازاروں میں کھڑی رہی ہیں. میں گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا، خدا ان آوازوں کے رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. ہاں ان کا حق تھا کہ اپنے بیٹوں پہ روتی ہیں، اپنے بیٹوں کا ماتم کرتی ہیں، اپنے بیٹوں پہ آنسو بہاتی ہیں. لیکن کیسے کرتی ہیں؟ کیسے کرتی چلو؟ اس لیے ماتم کرنے کے لیے تو کم سے کم ہاتھ کا کھلا ہونا ضروری ہے. ان بیویوں کے تو ہاتھ بھی بسے گردن بدھے ہوئے تھے. کیسے کرتی ماتم؟ رونے والوں، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. ابھی غالباً 16 صفر کی صبح کی بات ہے. میں نے مبارک پور میں، امین مبارک پور میں دیکھ رہا ہوں اس وقت موجود ہیں. خالق نصب کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. میں نے 72 تابوت مبارک پور میں ایک فقرہ کہا تھا کہ جس پہ کچھ تو جوان جہاں سے تابوت نکل رہا تھا وہیں غش کھا گئے تھے. حالانکہ میں چاہتا ہوں چہلم ہے تو ایک فقرہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس لیے کہ 28 رجب کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت آل اطہار، ان کی اکلوتی بیٹی زہرا بی بی فاطمہ، کہ جن کے بچوں کو ستایا گیا ہے. بابا کی ریلت کے بعد بی بی مرثیہ پڑھ رہی ہیں، اپنے بابا یعنی رسول خدا کو یاد کر کے رو رہی ہیں. گھر کو آگ لگا دی گئی، دروازہ توڑا گیا، محسن کی شہادت ہوئی. یہ تاریخی حقائق ہیں. اس کے بعد ہوا کیا؟ بی بی بطول کا غربت میں جنازہ اٹھا، پھر علی کے سر پہ ضربت لگائی گئی، علی خون میں نہائے ہوئے گھر لائے گئے. سب ہے علی کا. علی کا بیٹا حسن، اسے زہر دے دیا گیا. سفید جنازہ تھا، سرخ ہو گیا کفن، دوبارہ کفن پہنا دیا گیا. حسین کو مدینے میں رہنے نہیں دیا گیا، مدینہ چھوڑ کے کربلا آ گئے. کربلا آئے تو آپ کو تو پتہ ہے 2 محرم کو زمین کربلا پہ پہنچے تو قیامت آ گئی. پھر کیا ہوا؟ خیمے ہٹانے کی بات کہی گئی. حسین نے عباس سے کہا بھائی غازی خیمہ ہٹا لو. غازی نے خیمہ ہٹا لیا. 7 محرم کو خیموں میں پانی ختم ہو گیا. 10 محرم کی صبح آ گئی، غریب زہرا کو رلایا گیا. حسین میتیں اٹھاتے رہے. آج انہی کا چہلم ہے. اب جو میتیں اٹھانا شروع کی حسین نے تو قیامت آ گئی. کسی کو رحم نہ آیا حسین پر. حسین میتیں اٹھاتے رہے. میری طرف دیکھیے گا، ہاں میتیں اٹھائی حسین نے. ایک فقرہ آپ کی طرف سے میں دنیا والے جو سن رہے ہیں اسے کہہ سکتا ہوں
کہ تم نے جوان بیٹے کے سینے میں برچھی کی نہیں توڑ دی. تم نے برابر کے بھائی جو بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے گیا تھا تم نے اس کے بازو قلم کر دیے. تم نے بھتیجے کی لاش کے اتنے ٹکڑے کر دیے کہ حسین آباد کے دامن میں لے کر کے آئے. تم نے دوستوں کو ختم کر ڈالا, احباب, اقربا, اعزاء زارا کے نام پہ غریب کر دیا. چلو ٹھیک ہے, تمہیں پتہ ہے حقیقت چیلو کر رہے ہیں. باپ نے اپنے ہاتھ سے بیٹے کی میت دفن کی تھی تربت میں 6 مہینے کے. تم نے پہلے تو اس غریب کو پس گردن ذبح کیا. سوچو اس کیا گزر گئی ہوگی. اور پھر جس نے حسرت کے ساتھ تم نے پہلے تو اسے پانی نہیں دیا, پھر اس نے آنسوؤں سے بچے کی تربت کر کی, تم نے اسے تربت سے باہر نکال لیا. ماں کے سامنے تم نے نہر کر ڈالا. اس کا اثر جانتے کیا ہوا؟ میں فقرہ کہہ کر کے بس تابوت کی شلاب کے درمیان آنے والے غور سے سنیے گا. اس کا اثر کیا ہوا؟ ننھی بہن کھڑی دیکھ رہی تھی جس کا نام سکینہ ہے, جو زندان میں سسکیاں دے کے مر گئی, جو صرف یہ چاہتی تھی کہ ایک ملاقات بابا سے ہو جائے. اس لیے کہ بچی کو بتانا تھا بابا آپ کے بعد امت نے جو اجر رسالت ادا کی ہے, مجھے بتانا تھا بابا کو. لیکن ہوا کیا اس کا اثر پتہ ہے؟ کوئی فقرہ جو میں نے مبارکپور میں رس کیا وہ آپ کے سامنے, حالانکہ مقتول روایات میں ہے نہیں, ایک احساس ہے جسے میں پیش کر رہا ہوں. یہ آپ نہیں سمجھو گے, یہ اس طرف جو بہنیں بیٹھی ہیں نا یہ سمجھیں گے. انصاف سے پوچھئے ان سے, بچیاں جو ہوتی ہیں یا بچے جو ہوتے ہیں وہ ماں کی زبان سمجھتے ہیں اور ماں بچے کی زبان سمجھتی ہے. آپ نہیں سمجھ سکو گے, ماں سمجھ جاتی ہے کہ یہ بے زبان یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے. بیٹیوں کے پیشانی پہ ابھرنے والی سلوٹوں کو ماں پڑھ لیتی ہے, سمجھ جاتی ہے. سکینہ رباب کے سامنے جب موت کی آخری ہچکی لے رہی تھی تو شاید اس نے کہا ہوگا اماں سب چلے جائیں گے, کیا ہمیں زندان میں رہے. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے, کوئی ہم سوائے غم امام مسعود کے غریب باپ کی غریب بیٹی پوچھ رہی ہے اماں سب چلے جائیں گے, مجھے اسی زندان میں اکیلے رہنا ہے. ایک بچی یہ بھی تو کہتی ہے اماں میں اسی زندان میں دفن کر دی جاؤں گی. اے اماں ایک انجانا ڈر ہے, فقرہ سنیے گا, ایک انجانا خوف ہے جو اماں سکینہ کو رولا بہت رہا ہے. آپ نے سنا ہوگا بے چین ہو کے سکینہ راتوں میں اٹھ جاتی تھی. جب موت کی آخری ہچکی لی ہوگی تو ماں تڑپ کے رہ گئی ہوگی. بیٹی نے ہچکی لینے سے موت کے پہلے اماں سے کہا ہوگا اماں اللہ جانے جب سے میرا ننھا بھیا تربت سے باہر نکالا گیا ہے اماں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سکینہ تربت میں بھی محفوظ نہیں ہے. یہ ظلم کی انتہا ہے رہنے والا, یہ ظلم کی انتہا ہے. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے, کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا. یہ ظلم کی انتہا ہے. اماں تربت میں بھی خوف محسوس ہوتا ہے جب سے میرا بھیا تربت سے باہر نکالا گیا. اماں جب 6 ماہ کے بچوں کو نہیں بخشا تو میں تو 4 برس کی بابا کے سینے پر سونے والی سکینہ ہوں. زندان شام میں مر گئی بچی, 200 مغاروں سب چیلو کرنے کے لیے زندان شام سے کربلا جا رہے ہیں. بی بی نے سکینہ نے اپنی جان دے کر قیدیوں کو رہائی دلوا دی اور قیامت آ گئی. رونے والوں دیجئے تابوت آنے والے ہیں, آمدہ رہیں. غریب الوطن حسین تیری فضیلتوں کا فسانہ دراز ہے. تو حسین تنہا ہے کربلا
غریب الوطن حسین قربات کے دیے سبھی پیروں جوان مگے اپنا تو اب کہیں کوئی آتا نہیں نظر اسلام مانگتا ہے کوئی گل بدن حسین تنہا ہے کربلا میں آغاز محسوس کریں یہ شعر بطور خاص محسوس شرط ہے اس شعر پہ کہ تنہا ہے کربلا میں غریب الوطن حسین ان کوفیوں کو خوف خدا بھی ذرا نہیں بازو بھی گئے بندھے ہوئے سر پہ ردا نہیں بازار شام اور ہے تیری پہل حسین تنہا ہے کربلا میں غریب الوطن حسین انسانیت کا شرم سے یوں آج سے ہے غم تاریخ دے رہی ہے شہادت یوں دم بدم تجھ کو دیا کسی نے نہ گورو کفن حسین تنہا ہے کربلا میں غریب الوطن حسین تنہا ہے کربلا میں غریب الوطن حسین رسول خدا کی اکلوتی بیٹی زہرا جس نے ناز سے پالا تھا جس کی ناز برداری پیغمبر خدا نے کی تھی وہ اپنے ششماہی کے لیے سوالات کر رہا تھا گھر کو لوٹ لیا حسین کو رلایا مقتل میں لاشیں بے کفن پڑی رہی آج ان بے کفن لاشوں کے شبیہ تابوت کی آپ کے سامنے ہے میں گزارش کر رہا ہوں آپ اپنے کلیجوں پہ ہاتھ رکھیے آپ کی آنسویں فرات بن جائیں گے آنسو اشک آنکھیں اس لیے کہ حسین جب 28 رجب کو چلے تھے تو اس سے پہلے حسین آقا کا سفیر کربلا مسلم ابن عقیل گئے تھے اپنے ساتھ 2 بچوں کو لے کر گئے تھے پہلے تو مسلم کو پیاسا شہید کر ڈالا مسلم کی لاش کوفے کی گلیوں میں پھرائی گئی 2 بچے مسلم کے بڑے بھائی کے سامنے چھوٹے بھائی اور چھوٹے بھائی کے سامنے بڑی بھائی کو اذیتیں دی گئی ظالم کہتا تھا ہم تمہارا سر قلم کریں گے چھوٹا کہتا تھا میرے بڑے بھائی کو میرے سامنے قتل نہ کرو بڑا کہتا تھا میرے سامنے میرے چھوٹے بھائی کو ذبح نہ کرو مسلم کے بیٹوں کو شہید کر ڈالا اس سے پہلے کی کیفیت پتہ ہے آپ کو کیا ہے تاریخ کہتی ہے کہ یہ ننھے بچے باپ کی شہادت کے بعد کوفے کی گلیوں میں ٹھوکریں کھاتے ہوئے وطن جانا چاہتے تھے لیکن حالات ایسے تھے کہ زمانہ دشمن ہوا تھا بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہتا بھیا ہم تو قافلے سے بچھڑ گئے ہیں رات کا اندھیرا پھیلے گا تو ہم اپنی منزل پہ پہنچیں گے سہمے ڈرے ہوئے بچے مسلم کے ایک پیڑ تھا ایک شاخ تھی اس پہ بیٹھ گئے چھپنے کی غرض سے تاریخ کہتی ہے کہ بی بی پانی بھرنے کے لیے جب آئی فرات میں تو اس نے کیا دیکھا کہ آج تو پانی میں 2 چاند جیسی صورتیں دکھائی دے رہی ہیں
उस बीबी को पहचानने में देर न लगी, देखा दो नन्हे सहमे हुए बच्चे बैठे हुए हैं। उन दोनों को इशारे से बुलाया तो बच्चों आ जाओ। वो बच्चे उतरे, कहा तुम कौन हो? कहा हम मदीने के रहने वाले हैं, मुस्लिम के बेटे हैं। बीबी ने सर पर शिद्दत से हाथ रखा, देखा इतने घबराए हुए थे कि सफर की खाक उनके चेहरे पे थी। वैसे भी यतीमी बच्चों की सूरत बिगाड़ देती है। अल्लाह अकबर। अब जो बीबी ने चुल्लू में पानी लिया, बच्चों का चेहरा धोना शुरू किया, तो छोटा बेटा सुनोगी मेरी पर्दादार बहनों, छोटे बेटे की चीख निकल गई। बड़े भाई ने पूछा क्या हुआ? रो के कहता अम्मा की याद आ रही है, अम्मा की याद आ रही है। ए मुस्लिम, तुम पे सलाम, तुम्हारे बेटों पे सलाम। देखिए 5 जनाजे आ गए, आगे आगे मुस्लिम का जनाजा है जिनका चेहरों में फातिहा न हो सका। आज 18 जनाजे नहीं 21 जनाजे उठ रहे हैं। खुद तो मुस्लिम का जनाजा है, मुस्लिम के बेटों का जनाजा है। 2 कूफे वाले शहीद हैं, 2 करबला वाले शहीद हैं। सलाम हमारा मुस्लिम के मौके आलम, मुस्लिम के पिसे हाय मुस्लिम के पिसे बहरे शाहे शुगला दोनों बच्चे वफदा, दोनों बच्चे वफदा बहरे शाहे शुगला अपने बाबा की तरह हो गए खून में तैर। हाय मुस्लिमों के पिसे, हाय मुस्लिम के पिसे। कौन कूफे में भला मुस्लिम से कहे, जाके मुस्लिम से कहे कौन कूफे में भला नहर पर मारे गए आपके लफ्ज़ जिक्र। हाय मुस्लिम के पिसे, हाय मुस्लिम के पिसे। पपड़ियाँ होठों पे थी, थे गज़ब के प्यासे, थे गज़ब के प्यासे। पपड़ियाँ होठों पे थी, चल पड़े शहज़ादे सूए हौज़े कौसर। हाय मुस्लिम के पिसे, हाय मुस्लिम के पिसे। ये ज़ुर्रियत आले मोहम्मद, ये आले मोहम्मद हैं, जिन्हें सुकून से रहने नहीं दिया गया। कूफे में मुस्लिम को बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, मुस्लिम के बेटों पे रहम न खाया। सोगवारों, ज़ैनब किस किस का चेलुम करेगी? करबला पहुंची है, बहुत बेचैन है, बेपनाह सब याद आ रहे हैं। हमने 1400 साल हो गए, उससे ज़्यादा हो गया, हमारी से सुनते हैं। ये डब्बेबाई भी रोते हुए आंखें, इतनी देर तक कौन रुकता है? आप सुबह के आए हुए हैं, इस वक्त तक रुके रहे, इसलिए ना ज़ैनब पे कलेजे पे जख्म है, लाशें भी कफन पड़े रहे। सोगवारों, हम जब आज तड़प जाते हैं तो सोचो जो बारिश होंगे करबला पहुंचे होंगे तो क्या कैफियत रही होगी। 1 दिन 2 दिन कुछ दिन गुजरे हैं, करबला में कुछ वक्त गुजरा तो सज्जाद ने कैफियत ये देखी। तो आखिर बेचैन होकर के इमाम वक्त ने हुक्म दिया कि मैं हुक्म दे रहा हूँ सब करबला छोड़ दें, इसलिए कि सज्जाद ने महसूस कर लिया था कि अगर यही कैफियत रही तो सज्जाद को मख्तल में मैयतें उठानी पड़ेगी।
اس لیے حکم دے دیا کہ چلو واپس وطن چلتے ہیں۔ سوگواروں، آج اتنی بڑی تعداد میں لوگ کربلا اربعین کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اس لیے تمہیں پتا ہے کہ علی کی بیٹیاں یہاں سے روتی بھی گزر گئی تھی۔ بی بی آؤ، جو کربلا نہیں جا سکے ہیں وہ اہتمام اربعین کر رہے ہیں۔ عزیزوں لیجئے، ابھی آپ نے مسلم کا اجڑا ہوا گھر دیکھا، آؤ اب عقیل کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں۔ ایک جنازے نہیں سوگواروں، آپ کے درمیان 3 جنازے ایک ساتھ آ رہے ہیں۔ سلام ہو ہمارا، زینب بی بی کی پہچان بھائیوں کی پہچان ہے، 18 بھائیوں کی بہن کہلاتی ہے۔ لو، بی بی بطول کی وہ غریب بیٹی جس کا نام زینب و کلثوم ہے، اس کے بھائیوں کی میتیں آ رہی ہیں، عقیل کے نونہالوں کے جنازے آ رہے ہیں۔ اجڑے ہوئے گھروں سے آواز آ رہی ہے، جنازہ آ گیا عقیل کے بیٹوں کا۔ گھروں سے آواز آ رہی ہے، اب لوٹ آ مسافر، اب لوٹ آ مسافر، زہرا بلا رہی ہے، اجڑے ہوئے گھروں سے آواز آ رہی ہے۔ ایک سال یوں گزارا، تکتی رہی مراہیں، ارے بس ڈھونڈتی ہے بھیا تم کو میری نگاہیں، اب لوٹ آتی میں، اب لوٹ آتی میں، صغرا بلا رہی ہے، اجڑے ہوئے گھروں سے آواز آ رہی ہے۔ مہندی لگاؤں گی میں، صحرا سجاؤں گی میں، ارمان ہے یہ ماں کا، دلہن بھی لاؤں گی میں، ارے اب لوٹ آکاش میں، ارے اب لوٹ آکاش میں، فروا بلا
خانہ مظلوم کربلا چہلم اور تابوت کے درمیان گلدستہ اذان سے بلند ہونے والی اللہ اکبر کی آواز جب بھی نظرداروں کو سنائی دے گی تو انہیں حسین کا 18 برس کا بیٹا اکبر بہت یاد آئے گا. اس لیے کہ غریب باپ نے غریب بیٹے سے جو پیسہ بہت تھا، صبح عاشور شہادت کا بازار گرم ہونا تھا. اکبر نے وہ بلا کر کہا تھا میرے لال، بہنوں کی خواہش یہ ہے کہ تم گلدستہ اذان پہ جا کے اللہ اکبر کہو. علی اکبر نے گلدستہ اذان پہ جا کر میدان محتل میں تکبیر کی آوازیں بلند کی، اذانیں سکھ دی ہے. آپ کو پتا ہے یہ جو پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں نا، ان کو پتا ہے کہ حسین کا اکبر جب گلدستہ اذان پہ گیا تو مدینے میں ایک بیٹی کو حسین چھوڑ کے آئے تھے کہ جس نے جیسے ہی اکبر کی اذان کی آواز سنی سجدہ شکر میں سر رکھ دیا. میرے خالق تیرا کرم اور احسان ہے، میرے حصے کا بھائی اکبر مجھے لینے کے لیے آ گیا. میرا بابا میرے بغیر رہ نہیں سکتا، اس نے بھیج دیا اکبر کو لینے کے لیے، لیکن کیا پتا تھا پیاسا عصر عاشور اذان نہیں سینے پہ بیٹ چھکائے ہوئے اڑیاں رگڑ رہا تھا. رونے والوں حسین کے پاس بچا کیا ہے؟ اسی اذان کے تحفظ کے لیے، شریعت کی بقا کے لیے حسین ابن علی علیہ السلام فرماتے ہوں گے کہ مرتبہ کیا ہے نمازوں کا بتایا ہم نے، اپنے قاتل کو بھی مسجد میں جگایا ہم نے، چادریں دے دیا اسلام کی عریانی کو، یہ الگ بات کفن تک بھی نہ پایا ہم نے. نصرت حق میں کہاں کام تکلف سے لیا، ایک عابد کے سوا کچھ نہ بچایا. عزیزوں حسین کے پاس بچا کیا ہے؟ وہ جنازے دیکھو پھر جنازے آ رہے ہیں. یہ ام البنین کے بیٹوں کے جنازے ہیں. بطول کی شہادت کے بعد، رسول کی بیٹی کی شہادت کے بعد جب اس دہلیز پہ آئی ہے تو در کو چوم کے آواز دیا تھا. جب فاطمہ بی بی کے چھوٹے چھوٹے بچے استقبال کے لیے کھڑے تھے تو آواز دی تھی بچوں میں اس گھر میں ماں کی حیثیت سے نہیں کنیز کی حیثیت سے آئی ہوں. عزیزوں آپ کا نام فاطمہ تھا، امیر المومنین فاطمہ کہہ کے بلاتے تھے. ایک فطرہ کہہ کر کے میں تابوت لانے کی گزارش کروں گا. علی کے سامنے شجاع بہادر دلیر صابر علی کے سامنے کہتے یا علی آپ مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلایا کریں. حضرت امیر نے پوچھا کیا ہوا؟ میرے والی و وارث جب آپ مجھے فاطمہ کہہ کے بلاتے ہیں تو میں دیکھتی ہوں کہ زہرا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماں یاد آ جاتی، زینب تڑپ جاتی ہے. اللہ اکبر. حضرت امیر نے کہا تو ٹھیک ہے، آج سے آپ کو میں نے لقب ام البنین کر دیا. بیٹے جب بڑے ہوئے تو بیٹوں کو سلیقہ وفاداری کا سکھایا اور کہا سنو حسین بھائی ہے لیکن بھائی نہیں کہنا، آقا کہہ کے بلانا. زینب بہن ہے مگر بہن کہہ کے نہیں، شہزادی کہہ کے بلانا. ہے کوئی ایسی ماں؟ ارے دنیا احتیاط کرتی ہے، اگر پردیش میں بچہ ہو تو ماں کو فوراً نہیں بتایا جاتا کہ بیٹا مر گیا ہے. اس بی بی نے تو بچوں کے مرنے کی سنا ہے لیکن صرف ایک ہی بات پوچھتی حسین مارا گیا یا میرے بچے مارے گئے. لوگ بچوں کا ماتم نہ کر سکی، اسی ام البنین کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں. بی بی ام البنین تمہاری غربت کو سلام. اللہ اکبر. آ رہے ہیں جنازے بی بی ام البنین کے بیٹوں کے، جعفر ابن علی، عمران ابن علی، عبداللہ ابن علی. اللہ اکبر. عبداللہ اکبر ابن علی. رونے والوں یہ جنازے بی بی ام البنین کے بیٹوں کے ہیں، مطلب عباس کے بھائیوں کے جنازے ہیں، زینب کی طاقت کے جنازے ہیں. زہرا کا لال مقتل میں غریب ہو گیا ہے، میتیں اٹھا رہا ہے. ہائے جن کا چہلم نہ ہو سکا یہ ان کے جنازے آ رہے ہیں. خدا سلامت رکھے تمام بچوں نے کیسا کیا ہے. پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ذرا دیکھو ایک کا چہلم ہوتا تو کچھ نہ کہتے، اللہ اتنے جنازے ایک گھر سے ہیں. رونے والوں میں آنے والے اس یہاں پر میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ دیکھ رہے ہوں گے محرم نہیں جانتے، وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں. دنیا کی بڑی گیدرنگ ہوتی ہے جہاں لوگ کہنے لگاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، لیکن
دنیا کا اکیلا موقع یہ ہے، اتنا بڑا مجمع صرف رونے کے لیے آیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے رونے والے موجود تھے، انہیں رونے نہ دیا گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم بھارت دیش میں رہتے ہیں کہ جہاں پر ہمارے سناتن دھرم کے جو سناتنی سنسکار ہیں وہ ہمارے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ بلکہ میں یہ کہوں تمام بھائیوں کا شکریہ کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ سہیوگ کیا۔ آپ دیکھو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم تو آپ سے اسی لیے کہہ رہے تھے ہمیں رو لینے دو، آپ ہمارے ساتھ شریک ہو۔ دیکھو ایک گھر کے جنازے جا رہے ہیں، میں پولیس ایڈمنسٹریشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے رہے۔ عزیزوں، لیجیے آپ کے سامنے آقا امیر المومنین بی بی ام البنین کے بیٹوں کے جنازے آ گئے۔ اب ذرا دیکھیے، آپ پوچھتے ہو نا کہ کب تک رو گے، کب تک رو گے، کب تک ماتم کرو گے؟ اور تمہیں دکھائے 13 برس کا حسین کا بھتیجا ہے، چچا کو بھتیجے سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ تو یتیم ہے، اس کے بابا کو زہر دیا گیا ہے۔ اس کا بابا اتنا غریب تھا کہ جب جنازہ نکلا ہے گھر سے باہر تو یہ چاہتے تھے کہ نانا کے پہلو میں جگہ مل جائے، مگر ہوا کیا کہ پہلے زہر دیا گیا۔ جب جنازہ نانا کے پہلو میں جانے کے لیے چلا تو جنازے پہ اتنے تیر برسائے گئے کہ جنازہ سرخ ہو گیا۔ دوڑا ہوا عباس گھر میں آیا، بہنوں نے گھبرا کے پوچھا عباس کیا ہوا؟ رو کے کہتا شہزادی آقا کے جنازے پہ تیر برس رہے ہیں۔ پھر خبر یہ ملی کہ جنازہ واپس آ رہا ہے، جو دوبارہ کفن پہنایا گیا، گھر سے جنازہ نکلا۔ بیٹا ہے قاسم 13 برس کا۔ ایک کتاب میری طرف دیکھے تو میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، سوارو تابوت آنے والا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں حالانکہ اس کے لیے شہادت نہیں پڑھتا، حسین کی غربت یہ ہے تو حسین یا تو میتیوں لائے ہیں یا حسین میتیوں لائے ہیں، لیکن یہ میتیوں لائے ہیں۔ ارے لاش کے اتنے ٹکڑے ہو گئے تھے کہ میدان مقتل میں غریب زہرا آواز دے رہا تھا کہ فوجوں کے درمیان جب کہیں بھتیجا نظر نہ آیا تو غریب زہرا کا کلیجہ منہ کو آواز آتی تھی، اے قاسم، قاسم کدھر ہے میرے لال قاسم؟ جب کوئی جواب نہ ملا تو زہرا کا لال بے چین بہت تھا، اس لیے کہ بھائی کی غربت دیکھی تھی۔ 13 برس کا بھتیجا فوج اعلیٰ میں، اللہ اکبر، جب کوئی جواب نہ ملا تو آواز دی، قاسم تجھے امام وقت آواز دے رہا ہے۔ لاش کے ٹکڑے پلٹ ہوئے، حسین ابا کے دامن میں لیتے ہیں، قاسم کی لاش خیمے میں آ رہی ہے۔ ہائے وہ ماں کا نصیب کہ شوہر کے جگر کے ٹکڑے دیکھے تھے، بیٹے کی لاش کے ٹکڑے دیکھے ہیں۔ لو آ گیا قاسم کا جنازہ، آج قاسم کا بھی چہلم ہے۔ رونے والوں قاسم اکیلا نہیں ہے، قاسم کے ساتھ 2 بھائیوں کے جنازے اور آ رہے ہیں۔ حسین چنتے ہیں قاسم کی لاش کے ٹکڑے، کہیں نہ دیکھ لے ٹکڑوں کو غم زدہ مادر۔ حسین چنتے ہیں قاسم کی لاش کے ٹکڑے، چچا نہ دیکھے بھتیجے کا کوئی یہ منظر۔ حسین چنتے ہیں قاسم کی لاش کے ٹکڑے۔ مارا گیا حسین آقا کا قاسم۔ آقا عبداللہ رضی اور عبداللہ اکبر کے بھی تابوت کی زیارت کر لی۔ اے میری پردہ بہنوں، تمہارے لیے اہتمام کرنے والوں نے اہتمام کیا ہے، تمہارے پردے کا پاس و لحاظ رہے اور زیارت کر سکو۔ جن بچوں کی ماں کا نام زینب ہے، تو دونوں بیٹے محتم میں مارے گئے، ماں بے ودہ بازاروں میں ہے۔ نہیں، میں نے مسائل پر آپ نے سنا نہیں ہے،
میں 2 جنازے لانے کی گزارش کر رہا ہوں۔ حالانکہ ماں ان بچوں پہ رو نہیں سکی ہے۔ جب رخصت کیا تو بچے حسرت سے ماں کو دیکھ رہے تھے۔ حسین آقا سے اجازت دلانے آئی، ایک فطرہ کہتا ہوں مسائل نہیں پڑھتا، رخصت نہیں پڑھتا، شہادت نہیں پڑھتا، میری طرف دیکھیے گا، آپ آزادار رہیں نا، سمجھ جائیں گے۔ ویسے تو مصرے پڑھتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ یہ جنازہ زیارت کے لیے فوراً لایا جائے۔ شعر سن لیجیے، حالانکہ شعر نہیں ہے، یہ مصائب ہے، یہ بہن ہے۔ زینب اپنے اون و محمد کو لے کے بھائی کے پاس آئی، حسین اجازت نہ دیتے تھے، تو زینب نے یہی تو کہا تھا، بھیا کل اگر اماں نے پوچھ لیا زینب تجھے حسین کیا رہا تھا یا اون و محمد، تو بھیا میں کیا جواب دوں؟ دنیا والوں یہ بہن ہے، کربلا دیکھنی ہے تو آؤ، رشتوں کی پاسداری کربلا میں دیکھو۔ حسین کے حصے کی بہن زینب قیامت آ جائے گی، میں تو مصرے پڑھتا ہوں، اس پہ تابوت میری گزارش ہے فوراً زیارت کے لیے لایا جائے۔ بن بیٹوں کے، زینب کہہ رہی ہے کہ بن بیٹوں کے کہلائی تو کہلائی میں، لیکن بن بیٹوں کے نہیں، آپ نے سنا ہے، بن بیٹوں کے کہلائی تو کہلائی میں، لیکن بن بھائی کے کہلائی تو مر جائے گی زینب۔ 900 ہماروں اسی بیوی کے بچوں کے جنازے آ رہے ہیں، زینب رو نہ سکی اپنے بچوں پہ، لو شہزادے اون محمد کا تابوت آ گیا ہے۔ نہیں مادری تیری گھبراتی ہے، اے میرے لال تیری یاد بہت آتی ہے، لٹ گیا فاطمہ سے میرا کابتن لمحوں میں، اور چھن گئی سیدہ گر لگی خیموں میں، لے کے اب فوج ستم ہمیں کو کہاں جاتی ہے، اے میرے لال تیری یاد بہت آتی ہے، غم بہاتے کالی یہ دل میں ہوں میں بے پردہ، ہر ہر کھائے جاتی ہے میرے لال تیری ماں کو ہے یاد، اے حد بھیجے جس تم آگ بھی برساتی ہے، اے میرے لال تیری یاد بہت مارے گئے بی بی زینب کے اون و محمد۔ دوستوں گواروں، بی بی کے اون و محمد کا جنازہ اٹھانے والوں، خدا تمہیں حیات و زندگی عطا کرے، سلامت رہو، تمہارا گھر آباد رہے۔ انشاءاللہ جلوس ختم ہوگا، وہ سامنے میں دیکھ رہا ہوں پولیس ایڈمنسٹریشن کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، میں پولیس ایڈمنسٹریشن کے لوگوں کو سیلیوٹ کرتا ہوں، یہاں سے انہیں میں سلام کرتا ہوں، اور پورے جلوس میں ہمارے ساتھ ساتھ رہے۔ حالانکہ ہماری بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف اور اذیت نہ ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آج بھی جلوس میں دیکھ رہا تھا کہ جلوس کی بھیڑ میں جب کوئی آتا تھا تو اسے راستہ دینے کی کوشش کی جاتی تھی، حالانکہ جب آدمی انجمنیں پڑھ رہی ہوتی ہیں تو بیچ سے نکلنا ذرا انجمن کو اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ ماتم کرنے کا اپنا ایک سلیقہ ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ابھی بہت بھیڑ تھی کٹرے میں اور سبزی منڈی پہ، اور پولیس ایڈمنسٹریشن کے لوگ باقاعدہ طور پہ بہت سنسیئرلی اس پورے اہتمام میں ہمارے ساتھ ساتھ تھے، لیکن میں نے دیکھا ہماری ہندو بہنیں جب گزر رہی تھیں تو ہمارے جوان فوراً آگے آگے آتے تھے، کہتے تھے نہیں انہیں نکل جانے دو،
اس لیے کہ دیکھیں کبھی کوئی انسان انجام بھی جب انجام لوگوں کے بیچ جاتا ہے تو اس کی کیفیت عجیب ہوتی ہے. حالانکہ جب بہنیں اکیلی ہوں وہ سہمی بھی ڈری بھی ہوتی ہیں، لیکن یہاں عزاداروں نے فوراً کہا کہ نہیں، ان کو پہلے عزت سے یہاں سے بھیڑ سے نکال لے چلو. میں نے دیکھا کہ لوگ لے گئے. ہم نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا ہے، وہ اس لیے بھی رکھا ہے کہ ہمارے اپنے جو سنسکار ہیں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں. ہم کسی کا گھر نہیں جلاتے، ہم کسی کو نہیں اگلاتے، ہم کسی کو نہیں ستاتے، ہم کسی کا رونا برداشت نہیں کر پاتے ہیں. اس لیے کہ وہ دیکھو ہمارے خود اتنے جنازے اتنے ہیں، ہم کسی کو کیا ستائیں گے، ہم کسی کو کیا رلائیں گے. ہم پر رونے والوں کو کوئی بھی ہو، دشمن بھی حسین نے تو اپنے دشمن کو پانی پلایا جاتا، اپنا سارا پانی بچوں کے حصے کا بھی پانی دشمن کو کا یہ پہلے انسان ہے. لیکن آپ کو پتا ہے علی کی بیٹیاں چادر چھین کے بازار میں کھڑی رکھی گئی تھی. سہمے ہوئے بچے بار بار ایک سجاد قیدی کی طرف دیکھ رہے اور پوچھتے تھے بھیا ابھی ہمارا سفر کہاں تک ہے، ہمیں کہاں جانا. نہیں، بہت قیامت ہے، اس لیے کہ آپ کے درمیان یہ شبی قیامت ہے. آپ کو پتا ہے میں نے اکثر وجہ کے مقتل و روایت نہیں پڑھتا، میں احساس پڑھتا ہوں اور احساس ہی پڑھتا ہوں. احساس پڑھوں کبھی وہ اس لیے کہ میں تو جوانوں سے بات کہنے لگا ہوں اور اکثر کہہ بھی رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھنا کہ کوئی بھی ہو، دشمن بھی اگر ہو تو یاد رکھنا، دشمن بھی اگر ہو چاہے کیسا دشمن ہو، خبردار کسی دشمن کے بہن ہو، دشمن کی بھی بہن ہو تو بہن کو کبھی بھی بھائی کا تانا مت دینا. نہیں، میں نے کیا کہا سنا آپ نے؟ بہن کو کبھی تانا مت دینا، بھائی کا تانا مت دینا بہن کو. اس لیے کہ بہنیں جب بھائی کا تانا دیا جاتا ہے تو ٹوٹ جاتی ہیں. بہنیں بہت نازک ہوتی ہیں، اپنے بھائی کے لیے چھپ چھپ کے دعا کرتی ہیں. کبھی بھی بھائی کا نام لے کے تانا نہ دینا. میں کیسے کہوں کہ ایک بھائی تھا جس کا نام عباس تھا، اس کی بہنیں جن کو بہن کہہ کے نہیں شہزادی کہہ کے بلایا کرتا تھا، اس کے بہنوں کی جب چادر چھینی جا رہی تھی تو تانا بھائی کر دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہاں ہے عباس بلاؤ، کہاں ہے عباس بلاؤ. علی کی بیٹیاں نرغہ یادہ میں بے ردا کھڑی ہوئی تھی. لو جب سے بھائی ترائی پہ گیا ہے لوٹ کے نہیں آیا. ایسا غیرتدار بھائی تھا کہ جس نے کہا تھا میری لاش کو لے کے خیمے پہ نہ جانا، اس لیے کہ غازی کو پتا تھا کہ حسین لاش لے کے جائیں گے تو ایک میت جائے گی، ایک وقت میں کئی میتیں حسین کو خیمے میں اٹھانی ہوں گی. بہنیں برداشت نہ کر سکیں گی مگر اے عباس بہنیں ملنے تو جائیں گی، جب تمہاری چھوٹی سی تربت دیکھے گی تو زینب تڑپ جائے گی اور کہے گی میرے بھائی کا قد بڑا تھا، تربت اتنی چھوٹی ہے. لوسی عباس کا رہوار اللہ جنازہ آ رہا ہے، سلام ہو ہمارا غازی. بہنیں بہت بے چین اور یاد کر رہی ہے، تم ترائی پہ سو گئے ہو. میں جب بھی سنا لفظ ردا زینب نے تم کو عباس بہت یاد کیا. زینب نے قید میں جب بھی سنا اپنے پرچم کے پھرے میں چھپا لو میرا سر، اپنے پرچم کے پھرے میں چھپا لو میرا سر. کہ دل ہی دل میں یہ کئی باری کہا زینب نے قید میں جب بھی سنا. بھیڑ ایسی کہ جہاں شمر کا تن پھٹتا ہو، بھیڑ ایسی کہ جہاں شمر
कैसे सहनांगे वहाँ खुतबा दिया ज़ैनब ने कैद में जब भी सुना। मारा गया बीबी का शेर जैसा बेटा, बीबी उम्मुल बनीन का अब्बास। हुसैन की कमर टूट गई, अलम लेकर भाई को ताई पे छोड़ दिया, इसलिए कि भाई ने कहा था मेरी लाश को लेके खेमे पे न जाना। सो गवारों, बहुत क़यामत है। आपके सामने एक जनाजा आ रहा है। वो जनाजा मैंने बड़ी बड़ी शख्सियतों को देखा है, बड़ी बड़ी शख्सियतों को, जिनकी बड़ी खिदमत हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स को मैंने देखा। नाम क्या लूँ यहाँ से, आप भी वाकिफ हैं, नहीं तो आप खुद मुशाहिदा कर लीजिएगा। मैंने उन्हें बहुत जल्दी मरते हुए देख लिया, तो जल्दी मौत के आगोश में चले गए। लोग पूछते थे इतनी जल्दी कैसे मर गया, वो कहते थे तुम्हें पता नहीं, इसका जवान बेटा इसके सामने मर गया था। मगर मेरी गुजारिश है, जवान बेटा मरा था तो जनाजा तो शाम से उठा था ना, बाजू पकड़ने वाले लोग तो मौजूद थे ना, लेकिन इस गरीब का जो जनाजा आ रहा है, इसका बाप मेरी तरफ देखिए, कोहनी और चलता हुआ बेटे की मैयत रह गया है, कोई नहीं था, बिल्कुल अकेला था। बेटा सीने पे बंसी खाए खून को फौवारा जारी था, और ऐसा गैरतदार बेटा कोई आम बेटा नहीं है। रसूल की सूरत और शबीह है, कोई आम बेटा नहीं है। हुसैन का बहुत हसास है, बहुत हसास है। बाप पे क्या गुजर गई, लेकिन किसी ने सोचा कि बेटे पे भी क्या गुजर गई होगी। बेटा अपने बाप के लिए कितना हसास होता है ना। हुसैन जब ने मेरी तरफ देखी, उलमा मौजूद हैं इस वक्त, खुदा का साया हमारे सब को सलामत रखे हुए देख रहा हूँ, मेरी तरफ देखिए। हुसैन जब गए हैं बेटे से मिलने के लिए, रुखसत करने के बाद, अकबर की रुखसत बहुत क़यामत की रुखसत थी कि दफ़ा हुसैन ने वापस किया है। लेकिन आपको पता है, एक फिक्रा कहूँ आपसे, आपने सुना होगा, उलमा मौजूद हैं, एक फिक्रा कहना चाहता हूँ आपकी मौजूदगी में, तो आपने तो सुना होगा कि हुसैन अकबर के करीब आए तो आके कहते थे, अकबर खुदा हाफिज। बाबा रोकते क्यों? तो मेरे लाल अपने वादा करता हूँ मैं नहीं रोकूंगा, तुम दानों पर ददार जाने। अकबर को यकीन हो गया कोई रोकने वाला नहीं है, तो बहन सकीना ने रोका था, भाई को प्यार किया था, भैया ये तो वक्त सेना बनने का था, तुम मख्तम में जा रहे हो, जाओ खुदा हाफिज। बहन से रुखसत हुआ, गरीब बाप पीछे पीछे बेटे के ठहर जाइए, बेटे के पीछे पीछे हुसैन जा रहे हैं। अकबर ने रोते हुए घोड़ा तेज किया, गरीब बाप तेज हुआ, क्या देखा पर्दा पोश बीवी आ गई। अकबर आहिस्ता आहिस्ता मैंने चक्कियां पीस के पाला गया, हुसैन मर जाएगा। खुदा की आवाज़ कर रहे हैं, कोई सिवाय इमाम मज़लूम नहीं कर रहा। अकबर आहिस्ता आहिस्ता हुसैन मर जाएगा, मैंने चक्कियां पीस के पाला। अजीजों, हुसैन आए, सुना है ना, बेटे से मिलने के लिए वेट रुखसत करने के बाद अकेला शहीद है, अकेला शहीद नहीं, सुनिए जवान है ना, अकेला शहीद है। हुसैन वापस आए और आने के बाद लैला से कर लैला, बेटे के हक में दुआ करो, माँ की दुआ बेटे के हक में क्या करो। सुबह से इतनी मैयतें उठाई, किसी के लिए ना कहा, अकबर के लिए कह रहे हो, माँ से कहते हो कि जाओ मुसल्ले पे दुआ करो, तुम्हारा बेटा नज़र आता में गिरा, फिक्र कह दो इसी पे ताबूत आ जाएगा। इसलिए कि शायद हुसैन को ये पता था कि बेटा मारा जाएगा तो कहीं माँ खेमे से बाहर ना आ जाए। अल्लाह अकबर, हाय गरीब बाप अकेला मकतब में, लोसी लैला के बेटे की मैयत आ रही है। एक बार तुम्हारी गुर्बत को सलाम हो, हाय वो माँ कितना तड़पेगी जब नैज़े पर सर होगा और शाम की औरतें कह रही होंगी, काश इसके मरने से पहले इसकी माँ मर गई हो। लो आ गई अकबर की मैयत, हाय लैला को कोई संभाल ले, लैला कैसे बर्दाश्त करेगी। के शान ये कहती थी मौली अकबर, सहर का वक्त है दे दो
غزالی اکبر خبر جو ہوتی کہ یہ چاند چھپنے والا ہے خبر جو ہوتی کہ یہ چاند چھپنے والا ہے میں اپنے سینے پہ کھاتی سنا علی اکبر ہلا کے شان یہ کہتی خبر جو ہوتی کہ یہ چاند چھپنے والا ہے میں اپنے سینے پہ کھاتی سنا علی اکبر ہلا کے شان جو مجھ سے پوچھے گی صغرا کہاں گئے بھائی جو مجھ سے پوچھے گی صغرا کہاں گئے بھائی یہ کہاں سے لائے گی تم کو یہ ماں علی اکبر ہلا کے شان کو کہتی ہے ماں علی اکبر مارا گیا لیلا کا 18 برس کا بیٹا ماں ظلم کرنے کربلا آئی ہے اپنے 18 برس کے یوسف کو یاد کر کے روتی جاتی ہے عزیزوں واقع کربلا کے بعد مجھ سے میرے کسی دوست نے کہا تھا آپ 2-3 مسائل ہیں جسے نہ پڑھا کیجئے کلیجہ پھٹ جاتا ہے عزیزوں لیلا جب لوٹ کے آئی تھی مدینے آپ کو پتا ہے میری بہنیں بیٹھی مائیں بیٹھی ہوئی ہیں خدا کرے کہ سلامت رہیں عید کا موقع تھا لیلا کے رونے کی آواز زینب نے سنی بی بی کے پاس پہنچ گئی اور کہا بی بی مجھ سے اگر کوئی پوچھتا کہ کربلا کی سابرہ بی بی کون ہے میں آپ کا نام لیتی یا آپ اتنا تڑپے کیوں رو رہی ہو عید کا دن تھا یاد آ گیا آپ کو عید کا دن تھا لیلا کچھ بولی نہیں بی بی تمہارا بیٹا مارا گیا تم نے بہت صبر کیا ہے بی بی آج اتنا تڑپے کیوں رو رہی ہو عزیزوں عید کا دن تھا لیلا نے اشارہ کیا تھا آواز آ رہی تھی اکبر کے بچپن کے دوست آپس میں گلے مل رہے تھے ماں کو اپنا جوان بیٹا یاد آ گیا ہائے غربت بیٹے کی میت نہ اٹھ سکی سر پہ سہرا نہ بن سکا یہ سارے ارمان صدو یہ لیلا ہے لوگ ابھی تمہیں لیلا بی بی کی بات کر رہا تھا اب تو قیامت برپا ہونے والی ہے اس لیے کہ اکبر کے بعد ایک نہایت ہی چھوٹی سی میت ہے بہت چھوٹی سی میت آپ پوچھو کہ چھوٹی کتنی کیوں کہتے ہو میں کہوں گا اس کی عمر ہی 6 مہینہ ہے 17 دن کا تھا جب مدینے سے چلا تھا کربلا آیا تو 6 مہینے کا ہوا پتا ہے یہ سب سے کم سن علی ہے کربلا کا شہر نے تو قیامت کر دی ہے کہہ کر کے کہ اثر کی ساری عمر سفر میں گزر گئی یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا سب کے جنازے آتے ہیں اس کا جھولا آتا ہے ننھا سا جھولا تو جھولا اٹھایا جاتا ہے اصغر جھولے میں تھا خود کو گرا دیا میرے غریب بابا تمہاری غربت کو سلام ہو بابا بابا تمہاری مظلومی کو سلام ہو بابا آپ کے ہاتھوں پہ بیٹا میدان محتر میں جائے گا اور ظالم کو اگر اصغر نے رلا کے مسکرا کے رلا نہ دیا بابا تو کہنا آپ کو پتا ہے لیلا کے بیٹے کا جنازہ آیا آؤ ایک ماں جس کا نام رواب ہے جو بچوں کو لے کے 2 بچوں کو کربلا آئی تھی شب عاشور جھولے پہ سر رکھ کے کہتی تھی ہاں اے میرا اپنا مقدر اس لیے کہ سب کے بیٹے پیروں پر چل کے میدان محتر میں جائیں گے اصغر منہ ایسے کھولتا اور بند کرتا تھا جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے شاید اپنی بے زبانی بھی کہا اماں غم نہ کرو ہم دونوں بھائی بہن ایسی قربانی پیش کرنے والے ہیں اس زمانہ جب بھی ہمارا نام سنے گا تو اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکے گا
اماں بہن کی صورت ایسی ہوگی کہ رخسار پہ تماشوں کے نشان، سہمی اور ڈری ہوئی دامن جلا ہوا سر پہ کربلا کی خاک ہوگی۔ اماں میں ایسے مارا جاؤں گا کہ میں تیر کھا کے روؤں گا نہیں، تیر کھا کے مسکراؤں گا۔ اللہ اکبر۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ میں آپ کی طرف سے اپنے بھارت دیش کی انتی کے لیے، بھارت دیش کی ترقی کے لیے، اپنے ملک کے آگے بڑھنے کے لیے، اپنے ملک کے پرچم کے بلند ہونے کے لیے دعا کرتا ہوں۔ خدا کرے ہمارا ملک ہمیشہ ترقی کرتا رہے، ہم اپنے ملک کی آن بان شان کے لیے ہمیشہ سے تیار تھے، ہیں اور رہیں گے۔ ہم اپنے ملک کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہم جب روتے ہیں تڑپتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ سال بھر یہ جوان کھڑے ہوئے ہیں، پورے سال اتنے غیرت دار ہیں، کسی سے کچھ نہیں مانگتے، لیکن جیسے محرم آتا ہے کہتے ہیں ہمیں گھر جانا ہے، ہمیں گھر جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غریب الوطن حسین کا ماتم کرنا ہے۔ اور ایسے میں جب ہمارے سناتن دھرم کے لوگ، ہمارے ہندو دھرم کے لوگ ہمارے ساتھ شامل سے شامل ملا کے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے ہمارے ہندو بھائی کے گھرانے کی عزت دار بہنیں ہماری سڑکوں پہ دودھ اور شربت اور پانی لیے بیٹھی رہتی ہیں۔ ان سے پوچھو بہن تم کیوں بیٹھی ہو؟ تو وہ آواز دیتی جب سے سنا ہے کہ بابا حسین کا 6 مہینے کا بچہ پیاسا مارا گیا ہے، ہم تو اس دیش کے رہنے والے ہیں جہاں جانوروں کی ہتیا کو بھی پاپ سمجھا جاتا ہے، اصغر پیاسا نہ مارا جاتا۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ دنیا والوں اور دیکھو کیسے ترقی یافتہ ہو رہے ہیں، اس لیے کہ حسین کے 6 مہینے کے ننھے بالا کا، حسین کے 6 مہینے کے ننھے بچے کا کوئی شیر علی اصغر کا جھولا آنے والا ہے۔ ہاں میں ایک فکر سے کہنا چاہتا ہوں، میں ڈھونڈ رہا ہوں بڑی دیر سے کہ جب سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اصغر کا جھولا آنے والا ہے، میں جلوس کے پاس ربیع الاول کے بانیہ میں جلوس کے انتظامیہ کا ایک جوان ہے جسے میں تلاش کر رہا ہوں۔ 16 صفر کو کاروان غم جلوس ہماری موضع شبلی میں جو جلوس ہوا نا، اس میں جب میں نقابت کر رہا تھا تو میں نے ایک فقرہ کہا تھا، اس سے مجھ سے کہا کہ اب یہ نہ پڑھا کیجیے، اب بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت چوٹ لگتی ہے۔ بہت دیر تک وہ خاموش ہو کے رویا کرتا، معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس کا چھوٹا بچہ مر گیا تھا۔ اس نے کہا آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ ایک باپ کے لیے تکلیف دہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم نے کہا بتاؤ۔ وہ کہتا جب باپ اپنے ہاتھوں سے بیٹے کی مٹی دے رہا ہوتا ہے، باپ برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ ہم پہ کیا گزری ہے ہم جانتے ہیں، ہم اس کی ماں سے کیسے بتائیں کہ ہم نے اپنے بچے کو خاک میں نکالا ہے۔ حسین نے 3 مرتبہ بچے کو اٹھا کے کلیجے سے لگایا ہے۔ میر انیس کہتے ہیں قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی، مگر ایک دنیا والوں جس باپ نے بچے کو تربت میں سلایا تھا اسے لئیوں نے عاشور کی شام تربت سے باہر نکال لیا۔ وہ ماں جلے ہوئے چہارے کی لکڑیاں لیے ہوئے رو رہی تھی، لو اسی حسین کے بیٹے کا جھولا آ رہا ہے، سلام ہمارا سرے بشیر پر۔ جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ گئے، ہے علی اصغر، ہے علی اصغر،
मारा गया हुसैन का 6 महीने का बेशीर अली असगर। आए वो माँ बाप तड़प के रह गई, लौट के आई थी तो साथ में जब मुसाफिर लौट के आते हैं तो तोहफे लाते हैं, ये बीवी भी तोहफा लेके आई थी। दामन में रखे हुए थी, बताया किसी को नहीं था, रातों की तारीकी में छुप छुप के रोती थी। अब जो दामन खोला गया तो क्या देखा गया, बेटी के कानों के गोशवारे, 6 महीने के बेशीर के जले हुए गहवारे की लकड़ियाँ लेकर रबाब रोया करती थी। आज उसके बेटे का भी चेहूम है। लो सो गवानों, सरो सीना पीटो, मातम करो, मेरी तरफ नहीं, जरा एक मर्तबा पलट करके उस तरफ देखो जिधर जनाजे हैं, जरा देखो ना कितने जनाजे हैं, हर उम्र के जनाजे हैं। इनके उठाने वाले गरीब का नाम है हुसैन। आपको पता है 2 जनाजे ऐसे हैं जो खेमे पे नहीं आए, मैंने बताया पर आपने सुना ही नहीं। 2 जनाजे ऐसे हैं जो खेमे पे नहीं आए। आप कहेंगे हाँ, एक अब्बास का, हाँ गाजी का जनाजा वो खेमे पे नहीं आया था, इसलिए कि इतना हया वाला हो गैरदार था। उसने कहा था मेरा जनाजा खेमे पे लेके न जाना, दूसरा जनाजा इस गरीब का है कि जिसका नाम हुसैन है, इसलिए इसका जनाजा लाने वाला ही कोई नहीं था। कैसे जनाजा खेमे पे जाता, उस गरीब का नाम है हुसैन, जिसे बतूल ने चक्कियां पीस के पाला था। रसूल की इकलौती बेटी ज़हरा, जिसने नाज़ों से पाला था इसे, जिसकी नाज बर्दारी खुद पैगंबर खुदा ने की थी, वो हुसैन। बस मेरी गुजारिश है चंद लम्हों में आपके सामने इसकी गुर्बत को मरसिया पड़ता हुआ, आपको पता सबसे पहला जनाजा जो आएगा आप देखेंगे एक रहवार घोड़ा, इसे दुलदुल कहते हैं हम, जो अपने मालिक का वो वफादार है, जो अपने कोशिश इसने की थी हुसैन जख्मों से चूर 1900 के जख्म करे 4 कर या हाथा करता था, चक्कर लगाता था। पिता कह दूं बहुत रो गए, हुसैन की गुर्बत के लिए पढ़ना चाहता हूँ। उमर साथ मख्तल में जब हुसैन घोड़े से जमीन पे आए, बल्कि जीन पे आए, तो किसी की हिम्मत न पड़ती थी करीब जाने की। तो ये जो घोड़ा था ना, ये चक्कर काटता था, तवाफ करता था और शायद अपने बेज़बानी में कहता था आका आओ मैं तुम्हें अपने पुष्ट के खेमे तक पहुंचा दूं, तुम्हारी 4 बरस की बच्ची तुम्हारा इंतजार कर रही। मुझे कदमों से लिपट के कहती थी नींद आएगी जब आपकी वो आऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा। घोड़ा सुन के बहुत तड़प के रोइएगा, ताबूत आने वाला है, बस रहे जो अगले बरस हमें और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम में आखिर है। रोने वालों खुदा करे आपके घर आवाज है। उमर साथ जब दहीनों ने कहा कि काम करो ये ऐसे काबू में नहीं आएगा का, फिर तो इस पे तीरों की बारिश करो। तुम्हारे साथ ने क्या कहा पता है, तुम्हारे साथ ने करनी खबरदार इस पे तीरों की बारिश न करना। कहा क्यों? तो इसलिए कि ये रसूल की सवारी नहीं, आपने होने नहीं किया। एक बहन खड़ी दूर देख रही है, अल्लाह रसूल की सवारी का इतना ख्याल, नवासे रसूल का कोई मासूम नहीं। अरे अकेले मैयतें उठाई हैं इसके, खुदा इन आवाज़ों में रहमत नाज़िल करे, कोई गम न दे सिवाय हमें इमाम मज़लूम करवाना के ताबूत के आगे आगे रहवार ज़ुल्जना आएगा। भाई एक फिक्रा और ताबूत आने वाला है, खुदा आपको कोई गम न दे। सुगवारों अगर कमी हुई हो तो उसके लिए माफ़ कर देना, ज़हमतों के लिए माज़रत ताख़ीर हो गई ना, हालांकि कोशिश थी रहती तो यही है कि जल्दी भी उसको ख़त्म कर दें। इसलिए कि आपने सुना, थोड़ी देर के लिए आप बिल्कुल खामोश रहिए, मैं भी खामोश हो जाता हूँ। आपको पता है वहाँ हवा भी नहीं, बहनें बैठी हुई हैं, उनके साथ छोटी छोटी बच्चियां हैं। किसी बच्ची की चीख की आवाज़ अब तक आपको सुनाई नहीं सुनाई थी ना। शाम में गरीब एक बच्ची को तमाशा लगा, उसकी चीख की आवाज़, वो इसी गरीब बाप की गरीब बेटी थी जिसका नाम सलीमा था। बाप को से गर्दन ज़िबा कर दिया गया था, तो बेटी को कानों में बाप ने बुंदे पिन्हाए थे। दुनिया पूछती है कब तक रोगे, कान में बुंदे पिन्हाए थे, बुंदे। बाप के कातिल ने तमाशा मारा था, बाप के कातिल ने तमाशा मारा था। बेटी ने देखा
سامنے کھڑا پیغام لگا رہا ہے، غور سے بچی کو دیکھ رہا ہے، کہتا ہے یہ تمہارے کانوں میں گھومتے؟ سہمی بھی بچی کہتی بابا لیکن آئے لئین آگے بڑھنے کا خبردار تجھے گھومتے چاہیے؟ کہاں ہاں، تو میں اپنے ننھے ہاتھوں سے گھومتے دیلی اتارنے لگی۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں صاحب اولاد، کہ کوئی 4 برس کی بچی گھومتے اتار سکتی ہے؟ بہت کوشش کی حسین کی بیٹی نے، باپ کے مارے جانے کے بعد کی باپ نے جو گھومتے پہنائے تھے وہ اتار کے دے دی، لیکن بچی سے جب نہ اتارے گئے تو روتی بھی کہتی میں اتارنا چاہتی ہوں، اترتے نہیں۔ لئین نے ہاتھ بڑھایا، بچی کے بندر کھینچ لیے، سکینہ کی چیخ نکل گئی، بابا! لئین نے بندر کھینچ لی۔ خدا ان آوازوں میں رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں امام مظلوم ہے کربلا کے، غریب باپ کی غریب بیٹی ہے۔ اللہ اکبر! آپ 1 سے 1.5 منٹ میں جنازہ نہیں ہوتا۔ غربت کا عالم سنو گے کیا؟ غربت کا عالم میری فکر اور زحمت تمام رونے والوں سانس لے لیجیے۔ میں جوانوں میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ غربت کا عالم یہ ہے کہ آپ تاریخ پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے جبریل امین کے ذریعے پنجتن کی خدمت میں کفن بھیجے تھے۔ کفن ہے نا، سنا ہے نا، کفن آئے تھے۔ کتنے کفن آئے تھے؟ 5 کفن، پنجتن 5۔ ایک کفن پیغمبر خدا نے اپنے پاس رکھا، ایک اپنی بیٹی زہرا کو دے دیا، ایک علی جیسے امیر آقا کو دے دیا۔ حالانکہ علی ہر جنگوں کا فاتح ہے، لیکن باپ پیغمبر خون کے آنسو رو رہا ہے۔ بچے 2 کفن، شہزادے کتنے؟ 2، حسن اور حسین آقا۔ پیغمبر خدا نے وہ دونوں کفن آقا حسن کو دے دیے۔ ننھا زہرا کا لال حسین ماں کو دیکھ رہا ہے، کفن نہیں ملا، گھر کے حصے میں گیا۔ بطول ماں کے کانوں میں آواز ٹکرائی، حسین رو رہا ہے، قریب پہنچے گا۔ حسین روتے کا اماں دیکھا نہیں، سب کو کفن ملا۔ اماں بھیا حسن کو 2 کفن ملا، اماں مجھے کفن نہیں ملا۔ ماں بھی تڑپ گئی، بچے کو ساتھ لیا، بابا کی خدمت میں آئی، آواز دیا بابا حسین رو رہا ہے۔ بابا وہ کہتا ہے کہ سب کو کفن ملے، مجھے کفن نہیں ملا۔ پیغمبر خدا رونے لگے، آواز دیا بطول تو بھی غریب، تیرے بچے بھی غریب۔ اے بیٹا زہرا، میں نے حسن کو کفن کو اس لیے دیا ہے کہ اسے زہر دیا جائے گا، پھر جنازے پہ تیر برسائے جائیں گے، سفید کفن سرخ ہو جائے گا، دوبارہ کفن پہنایا جائے گا، لیکن یہ جو تیرا حسین ہے یہ بے کفن رہے گا، اسے کفن نہ ملے گا۔ اللہ ماں کتنا بے چین ہوئی ہوگی۔ رونے والوں میری طرف دیکھیے، تابوت آنے والا ہے۔ خدا کرے یہ جو بہنیں بیٹھی ہیں، یہ جو آئے ہیں، ان کی بہن جان بھائی سلامت ہے۔ بہن بہت بڑی دولت کا نام ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ زینب آ گئی، حسین آقا کے حصے کی بہن زینب۔ بھائی کے آنسوؤں کو پوچھا، پنجتن کی موجودگی میں کہنے لگی بھیا سب موجود ہیں، دعا کروا دو، جب یہ واقعہ ہو تو تیرے ساتھ تیری بہن زینب موجود رہے۔ دادی کہتی سب خاموش تھے، کوئی کچھ نہیں بولا۔ زینب نے کہا بھیا دعا کرو، سب سے کہہ دو وعدہ کرے کہ اس وقت تیری بہن زینب موجود ہے، اسی فکرے کا تابوت آنے والا ہے، بھیا دعا کرو کہ میں موجود رہوں۔ پنجتن خاموش، کوئی کچھ نہیں بولا۔ زینب نے پھر ایک جملہ کہا، بھیا وعدہ رہا، نہیں سنا، جنازہ رہنے والا ہے، بھیا وعدہ رہا، اگر زینب موجود رہی تو بھیا تمہیں کفن زینب رضا کا کفن دے گی۔ 111 محرم کو یہی زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، بی بی گزر رہی تھی، عزیز و بھائی کو بے کفن دیکھا تو زینب نے عزیز و بقی کو اس کی اماں سمجھ گئی، بابا علی سمجھ گئی تو بھی غریب، تیری بیٹی بھی غریب، بیٹا بے کفن ہے، بیٹی بے رضا ہے، لاؤ اس غریب کا جنازہ جو مقتل میں بے کفن رہا، جنہیں رلا رلا کے شہید کیا گیا، سرو سینہ پیٹو، ادب و احترام سے کھڑے ہو جاؤ، زہرا کے غریب نال کا جنازہ آ رہا ہے، جسے بطول نے چکیاں پیس کے مارا ہے، لو آ گیا ذوالجلال، آ گیا نبی کو
سوکھا ہے گلا شمر خنجر کو روک لے چکیاں پیس کے پارا تھا اسی دل کے لیے کیا میرا راج دلارا تھا اسی دل کے لیے رحم کر شمر میرے لین کیا کی ہے خطا شمر خنجر کو روک لے جسم زخمی ہے تیرا کون کرے گا انصاف ماں تو زلفوں سے کرے گی تیرے مقتل کو بھی صاف کہ زخمی پہلو سے کرے گی تیرے سر کا تکیہ شمر خنجر کو روک لے کبھی چلتے ہوئے خنجر کو پکڑ لیتی تھی کہ کبھی منہ دیکھ کے بیٹے کا وہ رو دیتی تھی کہ کبھی رکھ دیتی تھی خنجر کہ تلے اپنا گلا شمر خنجر کو روک لے ابھی سوکھا ہے گلا باپ کے حلق پہ شمشیر جو چلتی دیکھی کہ دیکھ کر خیر میں سے بچی سوئے دریا دوڑی لاش عباس نے ساحل سے تڑپ کے یہ کہا شمر خنجر کو روک لے ابھی سوکھا ہے گلا شمر خنجر کو روک لے جسم زخمی ہے تیرا کون کرے گا انصاف ماں تو زلفوں سے کرے گی تیرے مقتل کو بھی صاف زخمی پہلو سے کرے گی تیرے سر کا تکیہ شمر خنجر کو روک لے
زینت الرضا نامپور باربکی سے گزارش ہے کہ برائے کرم وہ الوداعی پرسے کے لیے جہاں سے تبرکات برآمد ہوئے ہیں علم غازی کے قریب جائیں اور جا کے الوداعی پرسہ پیش کرے. انجمن زینت الرضا نامپور باربکی دستے سے گزارش ہے کہ کارڈلیس مائک منتظمین سے گزارش ہے کہ محکمہ دستے کو دے جائے. شکریہ. آئے بے تمام مومنین کا شکریہ. ساتھ میں ماتم کرنے والے اگر شامل ہونا چاہتے ہیں تو جوانوں سے گزارش ہے کہ محکمہ دستے کے ساتھ آپ شرکت کر سکتے ہیں. رضا گزارش ہے انجمن زینت الرضا عالمپور بارابنکی الوداعی ماتم اور الوداعی پرسہ پیش کر رہے ہیں. غریب ہزارہ مظلوم کربلا کا تابوت ہے آپ کے درمیان. سلام ہو ہمارا غریب ہزارہ پر. آج اکبر کی میرت پہ میں رو چکے. مرادہ کریں مومنین. آج اکبر کی میرت پہ میں رو چکے. کس کو کہو سب کو میں رو چکے. بھائی اب ظلم کے انتہا ہو چکے. چٹنا بھائی سے گزارش ہے کہ میری آواز سن رہے ہو تو بنا کر تشریف لائیں اسٹیج کے بعد.
الوداع مالک مشرق الوداع یا